السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا استقبال ہے ایک اہم جانکاری کے ساتھ، ایک اہم معلومات کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ ہم جب اپنی میت کو قبر میں اتارتے ہیں، قبر میں اتارنے کے بعد گرہ کھولنے پر کچھ لوگوں کا وہاں پر اختلاف ہوتا ہے۔ کوئی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک گرہ کھولو، کوئی کہتے ہیں کہ دو گرہ کھولو، اس میں میل اور فیمیل کی بات آ جاتی ہے، یعنی مرد اور عورت کی بات آ جاتی ہے۔ یعنی اگر وہ جنازہ یعنی وہ میت یا مردہ اگر میل ہے یعنی مرد کا ہے تو کوئی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس میں دو گرہ کھول دو، ایک رہنے دو، اور اگر فیمیل کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک گرہ کھول دو، دو رہنے دو، یعنی میل فیمیل کا یہاں پر اختلاف ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں تو اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں گرہ کے کھولنے کے بعد، قبر میں اتارنے کے بعد گرہ کھولنے کے سلسلے میں کوئی وضاحتی بیان اس طرح سے نہیں ہے۔ البتہ صاحب ہدایہ نے ضرور لکھا ہے۔ ہدایہ ایک مسئلے کی کتاب ہے جو معتبر کتاب ہے، جن کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ اگر کفن کے منتشر ہونے کا خطرہ نہ ہو، اگر کفن کے منتشر ہونے کا خطرہ نہ ہو تو گرہ کھول سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک صحابی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کے جب انتقال ہو گیا تو لوگوں سے کہا کہ جاؤ ان کو دفن کر دو اور ان کے پیر کے گرہ کو کھول دینا۔ یہاں پر مختلف باتیں آپ کے سامنے میں آئی۔ اب یہاں پر آپ رک کر کے یہ سمجھیے کہ ہم اپنے میت کو 3 گرہ لگاتے ہیں کفن میں۔ گرہ لگانے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ مردے کو راستے میں لے جاتے وقت ہوا کی وجہ سے وہ کفن منتشر نہ ہو جائے، مردہ برہنہ نہ ہو جائے۔ لیکن جب ہم نے اس مردے کو قبر کے حوالے کر دیا، قبر میں اتار دیا، وہ عالم برزخ کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ وہاں پر کھولنے کا یا نہ کھولنے کا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کھولا جائے تو نہ کھولا جائے تو، چونکہ وہ ایک تعلق اللہ کا ہے اور اللہ کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے گرہ کے کھولنے میں اختلاف ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کھول بھی دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر نہ کھولی جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر مین پوائنٹ کی بات آپ کو یہ بتانے مقصد ہے کہ اگر عورت کا ہے تو ایک کھولو، دو رہنے دو، یا اگر مرد کا ہے تو 2 کھولو، 1 رہنے دو۔ اس طرح کی باتیں حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم مٹی دیتے ہیں تو مٹی دینے کے بعد ایک آواز لگتی ہے کہ بھائی ہاتھ مت جھاڑنا، ہاتھ مت جھاڑنا۔ بھائی مٹی دینے کے بعد اگر ہاتھ میں مٹی لگ گئی ہے، اگر وہ جھاڑ رہے ہیں مٹی کو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ کچھ لوگ اس میں تشدد کرتے ہیں، باضابطہ یہ ایک اعلان لگا کر کہتے ہیں کہ بھائی ہاتھ مت جھاڑنا، مٹی مت جھاڑنا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، شریعت اسلامیہ میں اس طرح کی کہیں سے کوئی بات بھی نہیں آئی ہے۔ تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ ہم جب مردے کو نہلاتے ہیں، مردے کو نہلاتے وقت بھی کچھ لوگ کلمے کو زور زور سے پڑھتے ہیں، تو مردے کو نہلاتے وقت کلمے کو زور سے پڑھنے کو مکروہ بتایا ہے۔ یعنی غسل دیتے وقت ہم مردے کے سامنے زور سے نہ کلمہ پڑھیں اور نہ زور سے قرآن کی تلاوت کریں۔ البتہ اگر پڑھنا ہی ہے تو دھیمی آواز سے اور ہلکی آواز سے ہمیں پڑھنی چاہیے، زور سے نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس طرح کی باتیں آپ حضرات کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ آپ حضرات سے میری درخواست ہے، اگر اس طرح کا کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ سوال کر سکتے ہیں۔ کمنٹ باکس ہے، کمنٹ باکس میں اپنے سوال کو آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کو معتبر جواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔